قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی۔ سب میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کریں۔ ہم سب ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب موت آئے گی نا، گھر والے ہاتھ سے موبائل لے لیں گے، جسم سے لباس اتار لیا جائے گا، اور اے میری بہنوں، جس جسم کو سجانے کے لیے، سوارنے کے لیے کئی کئی گھنٹے آپ جو ہے میک اپ کرتی ہو، جب موت آئے گی گھر والے جسم سے لباس کو اتار لیں گے، اتار کر سادہ سا سمپل سا 4 گز کا ٹکڑا آپ کے جسم سے لپیٹ دیا جائے گا، جسے دنیا کفن کے نام سے جانتی ہے۔ لپیٹ کر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد لوگ قبرستان میں لے کر جائیں گے، قبر میں دبا کر چلے آئیں گے۔ جانتے ہو جب ہم کسی اپنے عزیز کو قبر میں چھوڑ کر آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ، قبر میں جب ہم اپنے کسی عزیز کو چھوڑ کر آتے ہیں تو قبر اسے دباتی ہے، قبر اسے دباتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا قبر کیسے دباتی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر قبر میں آنے والا بے نمازی ہے، گنہگار ہے، گناہوں میں زندگی گزار کر آیا ہے، تو قبر اتنی زور سے دباتی ہے، داہنے سائٹ کی پسلیاں بائیں سائٹ میں اور بائیں سائٹ کی پسلیاں داہنی سائٹ میں۔ اللہ اللہ، غور کریں، دنیا کے اندر بڑے سے بڑا طاقتور، بڑے سے بڑا قوی، بڑے سے بڑا پہلوان ہو، اگر اس کی ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے نا تو انسان زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیتا ہے۔ اے میرے بھائیو ذرا غور کرو، جب قبر میں ساری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی تو دنیا کی کون سی طاقت، دنیا کی کون سی پاور، دنیا کی کون سی قوت تمہیں عذاب قبر سے بچانے کے لیے آئے گی؟ یہی تک نہیں، تھوڑا سا اور واضح کیے دیتا ہوں، اس کے بعد تو فرشتے آئیں گے جن کا نام منکر نکیر ہے، اپنے دانتوں سے اور ناخنوں سے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں آئیں گے اور کرجدار لہجے میں اٹھائیں گے، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی لمبائی ہوگی، اور سر سے لے کر پیر تک ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے۔ کرجدار لہجے میں بولیں گے، من ربو کا، بول 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 تیرا رب کون ہے، بول تیرا رب کون ہے، بول تیرا رب کون ہے۔ اگر یہ گناہگار ہے کہے گا، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتہ ایک گرج مارے گا، 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا، اللہ اللہ، 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا۔ غور کریں، اگر کسی کے سر میں ایک چھوٹا سا پتھر لگ جاتا نا تو خون کی پھوار نکلتی ہے، اور تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کے بھی آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ فرشتہ تو اتنی زور سے مارے گا، 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا، اپنے ناخنوں سے زمین چیر کر پھر نکالے گا، پھر کہے گا، بول تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتہ پھر ایک گرج مارے گا، 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا، پھر فرشتہ اپنے ناخنوں سے زمین کو چیر کر اسے کھینچے گا، کہے گا، بول تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ عاطف غیبی سے آواز آئے گی، فرشتوں یہ جھوٹا ہے۔ علماء کرام نے جلسوں کے منبر سے اسے سمجھایا تھا، علماء کرام نے مسجدوں کے منبر سے اسے سمجھایا تھا، تقریروں میں میلادوں میں اسے سمجھایا تھا، مگر اس نے نماز نہیں پڑھی، چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی، زندگی گناہوں میں گزارتا رہا۔ اللہ اللہ، اب اس کی قبر میں جہنم سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کی قبر میں آگ کا بستر بچھا دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، یہی تک نہیں، اس کی جسم کی کھال گل جائے گی، جلے گی، پھر دوبارہ اللہ کی قدرت سے اس کے جسم پر کھال آ جائے گی، پھر گل جائے گی۔ یہی تک محدود نہیں ہے، یہ پھر کہے گا، فرشتوں مجھے بھوک لگی ہے۔ فرشتے اسے کانٹوں دار پھل دیں گے، جیسے یہ اس پھل کو کھائے گا وہ پھل اس کے گلے میں کانٹے اس کے اٹک جائیں گے، چیخ مار کر کہے گا، فرشتوں بہت درد ہو رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے، تجھے دنیا میں زندگی دی گئی تھی اللہ کے رسول کو
بھیجا گیا تھا، قرآن جیسی کتاب اللہ کا کلام تجھے دیا گیا تھا، علماء تجھے رو رو کر سمجھاتے تھے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر سمجھاتے تھے، مگر تو نے کسی کی بات پر توجہ نہ دی۔ اب تیری یہی سزا ہے، یہی دردناک عذاب تیرے لیے ہے۔ اللہ اللہ یہ کہے گا فرشتوں مجھے پیاس لگی ہے، پینے کے لیے پانی دو، تو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں پینے کے لیے اسے جو انسان کے زخم سے مواد نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، وہ اسے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ اللہ یہ پھر کہے گا فرشتوں مجھے پینے کے لیے پانی دو، پھر فرشتے اسے اتنا گرم پانی پلائیں گے کہ اس کے جسم کے اندر جو آنتیں ہیں وہ سب گل کر پیشاب کے راستے سے باہر ہو جائیں گی۔ کبھی آپ نے تصور کیا کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جسے قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو قبر سے بچ سکتا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جسے موت نہیں آئے گی؟ آؤ آؤ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر کے زندگی گزارو۔ جب تم سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارو گے قبر میں جاؤ گے، فرشتہ آئے گا کہے گا من ربو کا، بول تیرا رب کون ہے؟ تو کہہ دے گا فرشتوں سنو میں نے جلسے میں سنا تھا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب اللہ ہے۔ فرشتہ کہے گا ما دینو کا، بول تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہے گا میں نے علماء سے سنا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ پھر فرشتہ کہے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ مچل جائے گا اور کہے گا فرشتوں اب جی بھر کے مجھے ان کا دیدار کر لینے دو۔ اگر نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، درود پڑھا ہے، فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ توجہ میری طرف رکھ کے میں آپ کو کہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ سب عاشق رسول ہیں، جلسے میں آئے ہیں، ہر میری تمنا ہے، آپ کی تمنا ہے کاش ہمیں سرکار کا دیدار ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں اللہ اپنے محبوب کے دیدار سے سرفراز فرما دے، دیدار ہو جائے، اللہ کے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ مگر کتنے خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں سرکار کا دیدار ہو جاتا ہے۔ کچھ مسلمان تمنا کرتے ہیں آقا دیدار کرا دیجئے، آقا جلوہ دکھا دیجئے، آقا چلمن ہٹا دیجئے، اے اللہ کے محبوب پردے ہٹا دیجئے، دیدار کرا دیجئے، مگر دیدار نہیں ہو پاتا۔ پھر مومن کہتا ہے آقا دیدار نہ صحیح مگر کم از کم مدینہ تو بلا لیجئے، مدینہ تو بلا لیجئے، مدینہ بلا کر گنبد خضرا تو دکھا دیجئے۔ مگر کچھ غریب مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جن کے پاس رقم نہیں ہے، وہ مدینے نہ پہنچ سکا اور اسے دیدار بھی نہ ہو سکا۔ اللہ اللہ جب یہ قبر میں گیا فرشتوں نے کہا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ کہے گا فرشتوں ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ دنیا میں کہتا تھا مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے مگر جیتے جی دیدار نہ ہوا۔ پھر میں نے کہا مدینہ بلا لیجئے، مدینہ نہ بلایا گیا، مگر جو دعائیں میں دنیا میں کرتا تھا آج میرے رب نے قبر میں ان کا بدلہ دے دیا ہے، ان کا صلہ دے دیا ہے۔ آج میرے رب نے قبر میں مجھے مصطفیٰ کا دیدار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔